السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے کہ آپ سب حضرات خیر و عافیت سے ہوں گے۔ کبھی آپ نے اس بات پر غور فرمایا ہے کہ جو نماز کے متعلق قرآن مجید اور احادیث طیبہ میں جو فوائد اور ثمرات کو ذکر کیا گیا ہے، کیا وہ ثمرات، وہ انوار و برکات ہمیں حاصل ہوئے ہیں؟ ویڈیو شروع کرنے سے پہلے آپ لوگوں سے گزارش ہے کہ جو میں نے حضرات میرے چینل پر آئے ہیں، میرے چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ میرے ہر آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو بر وقت ملتا رہے۔ اس کے کئی وجوہات ہیں، ان میں سے ایک وجہ یہ ہے کہ ہم نے وضو کا جو کامل طریقہ ہے، کامل طریقے کا جو اہتمام ہے، ہم نے وہ ختم کر دیا ہے۔ یعنی ہم وضو کو اس کامل طریقے سے، مسنون طریقے سے ادا نہیں کرتے جس طرح طریقہ ہے، یعنی مسنون طریقہ جیسا ہے اس طرح کا ہم ادا نہیں کرتے۔ تو اس وجہ سے ہمیں نماز کی انوار و برکات، نماز کے برکات اور فوائد ہمیں حاصل نہیں ہوتے۔ سب سے پہلے میں آپ کو حدیث طیبہ پیش کروں گا جس میں وضو کی بہت بڑی فضیلت بیان کی گئی ہے۔ مشکوٰۃ شریف کی حدیث کے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب بندہ مومن وضو کرتا ہے اور وضو میں جب وہ کلی کرتا ہے تو اس کلی کرنے سے اس کے منہ کے گناہ جھڑ جاتے ہیں، اس کے منہ کے گناہ ختم ہو جاتے ہیں۔ پھر جب وہ ناک میں پانی چڑھاتا ہے تو اس کے ناک کے گناہ جھڑ جاتے ہیں۔ پھر جب وہ اپنے چہرے کو دھوتا ہے تو چہرے کے گناہ جھڑ جاتے ہیں، یہاں تک کہ اس کے پلکوں کے نیچے کے گناہ بھی جھڑ جاتے ہیں۔ پھر فرمایا کہ جب وہ اپنے ہاتھوں کو دھوتا ہے تو اس کے ہاتھوں کے گناہ جھڑ جاتے ہیں، یہاں تک کہ اس کے ناخنوں کے نیچے کے گناہ بھی جھڑ جاتے ہیں۔ پھر جب وہ اپنے سر کا مسح کرتا ہے تو اس کے سر کے گناہ جھڑ جاتے ہیں، یہاں تک کہ اس کے کانوں کے گناہ بھی جھڑ جاتے ہیں۔ پھر جب اپنے قدموں کو دھوتا ہے، پاؤں کو دھوتا ہے تو پاؤں کے گناہ جھڑ جاتے ہیں، یہاں تک کہ اس کے ناخنوں کے نیچے کے گناہ بھی جھڑ جاتے ہیں۔ پھر ساتھ میں یہ بھی فرمایا کہ جب وضو کرنے کے بعد جب وہ گھر سے نکلتا ہے، مسجد کی طرف جاتا ہے، نماز ادا کرتا ہے تو اس سے اس کے برکات میں، درجات میں اور بھی اضافہ ہو جاتا ہے۔ اب یہ تو حدیث مبارکہ، اس سے ہمیں یہ معلوم ہوتا ہے کہ جب بندہ مومن وضو کرتا ہے تو وضو کرنے سے اس کے گناہ ختم ہو جاتے ہیں، اور اس کے بعد جب وہ وضو کے حالت میں، پاکی کے حالت میں گھر سے نکلتا ہے مسجد کی طرف اور نماز ادا کرتا ہے، اللہ کے سامنے سجدہ ریز ہوتا ہے تو اس سے اس کے درجات میں اور بھی اضافہ ہو جاتا ہے۔ اسی طرح مشکوٰۃ شریف کی ایک اور حدیث ہے، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جس کے راوی ہے، فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب بندہ مومن وضو کرتا ہے تو اس کے جسم کے گناہ جھڑ جاتے ہیں، یہاں تک کہ اس کے ناخنوں کے نیچے کے گناہ بھی جھڑ جاتے ہیں۔ اور اسی کے ساتھ ایک اور حدیث مبارکہ ہے، اور اس سے ہمیں یہ معلوم ہوتا ہے، اس حدیث سے، کہ وضو سے فقط ہمیں صرف دنیا کے جو فوائد ہے، سائنس آف ٹیکنالوجی سے جو ہمیں اس کے فوائد سامنے نظر آتے ہیں، صرف ہمیں یہ حاصل نہیں ہوتے بلکہ ہمیں اخروی زندگی کے جو فوائد وہ بھی حاصل ہوتے ہیں۔ حدیث مبارکہ میں آتا ہے، حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہے کہ ایک شخص نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں عرض کی، یا رسول اللہ اتعرف امتک من بین الامم، کہ یا رسول اللہ کیا آپ بروز قیامت، بروز محشر آپ اپنی امت کو پہچان لو گے؟ یعنی جب لوگوں کی تعداد زیادہ ہوگی، ہر امت کے لوگ ہوں گے، تو کیا آپ اپنی امت کو پہچان لو گے؟ تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ہم غر محجوبون من اثر الوضوء لیس احد کذلک غیرہ، میرے امت کے جو لوگ ہوں گے ان کے چہرے، ان کے ہاتھ و پاؤں سفید ہوں گے، منور ہوں گے ان کے وضو کے اثر کی وجہ سے۔ یعنی میرے امت کے لوگ جب دنیا میں وضو کرتے ہیں، نمازوں کے لیے، ذکر اذکار کے لیے، عبادات کے لیے، سونے کے لیے، یا اس کے علاوہ دیگر اور جو ثواب کے کام ہیں ان کے لیے، یا ہر وقت اپنے آپ کو وضو میں رکھنے کے لیے، اس کے لیے وضو کرتے ہیں، تو اس وضو کے اثر کی وجہ سے بروز محشر ان کے چہرے، ان کے ہاتھ و پاؤں سفید اور منور ہوں گے۔ تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میں ان کو پہچان لوں گا ان کے وضو کے اثر کی وجہ سے، اور میرے امت کے سوا دیگر کسی اور امت میں اس طرح کے لوگ نہیں ہوں گے، یعنی وضو سے ان کے ہاتھ اور پاؤں اور چہرے منور نہیں ہوں گے۔ اب کتنی پیاری حدیث ہے، اس سے ہمیں یہ معلوم ہوتا ہے کہ جب بندہ مومن وضو کرتا ہے تو اس سے اس کے چہرے اور ہاتھ پاؤں منور ہوں گے بروز محشر، اور رسول اللہ علیہ السلام ہمیں بروز محشر ہمارے وضو کے اثرات کی وجہ سے ہمیں پہچان لیں گے۔ تو ہمیں وضو
اخلاص کے ساتھ محبت کے ساتھ کرنا چاہیے اور بالکل کامل طریقے سے مصنون طریقے سے وضو کرنا چاہیے، تاکہ جس مقصد کے لیے ہم وضو کر رہے ہیں، مثلا نماز کے لیے ہم وضو کر رہے ہوں، تو ہمارا وضو کامل ہوگا تو نماز بھی کامل ہوگی، ہمارا وضو ناقص ہوگا تو نماز بھی ناقص ہوگی۔ تو آپ اپنے وضو کو توجہ دیں اور اس سے دنیا و آخرت دونوں جہانوں کے فائدے حاصل کریں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا